میرے بھائیوں ان جلسوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ محفلیں کس لیے سجائی جاتی ہیں؟ محفل میلاد مصطفیٰ کس لیے کرائی جاتی ہیں؟ ان چیزوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوا چلو، محفل میلاد مصطفیٰ اس لیے سجائی جاتی ہیں تاکہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی سنتیں کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے، ان باتوں کو انسان جان لے اور دنیا میں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے شروع کر دے۔ یوں کہہ لیا جائے محفلیں اس لیے سجائی جاتی ہیں تاکہ ایک انسان میں انسانیت آ جائے۔ ایک خطیب آپ کے یہاں آتا ہے، مخاطب اس کا انسان ہوا کرتا ہے۔ ایک شاعر کی شاعری کا مخاطب انسان ہوا کرتا ہے۔ اولیاء کاملین اس خاک دانی گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ اولیاء کاملین کے بھی مخاطب انسان ہی تھا۔ نبیین اور مرسلین کی جماعت آتی رہی، سب کے سب اپنا مخاطب انسان کو بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں آپ یہ دیکھیں شمال سے لے کر جنوب تک، یعنی انسان تو بہت رہے ہیں، اگر انسان ہے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو پھر وہ بندہ انسان کے روپ میں حیوان ہے۔ اب انسان کہتے کس چیز کو ہے؟ انسان نام ہے کس چیز کا؟ میں آپ حضرات کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھانے میں آسانی پیدا ہو جائے اور آپ لوگوں کو یقین کی وقت ہے، آپ حضرات جو اپنے آرام کا کو چھوڑ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو، آپ لوگوں کا یہ وقت کامیاب ہو جائے۔ آپ حضرات کا یہ وقت کامیاب اسی وقت ہوگا میرے بھائیو جبکہ آپ کا ذہن یہ حاضر ہوگا اور آپ حضرات اللہ اس کے رسول کا فرمان سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگوں کو یہاں بیٹھنا کامیاب ہو جائے گا۔ الحمدللہ ویسے تو یہ محفل خدا کے فضل و کرم سے کامیاب ہے، لیکن میرے بھائیو مکمل کامیاب اسی وقت ہوگی جبکہ آپ حضرات اس محفل کے اندر جو باتیں ہوں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے بھائیو انسان کہتے کس چیز کو ہے؟ انسان نام ہے کس چیز کا؟ ایک مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک جنگل میں شیر رہتا ہے، کیا رہتا ہے اونچا بولے؟ جنگل میں شیر رہتا ہے جو حقیقی معنی میں راجا ہے۔ اگر اسی شیر کی کوئی نقلی شکل بنا کر مصنوعی شکل بنا کر اپنے گھر لے آئے، مکمل شکل و صورت شیر جیسی ہو، اس کی آنکھیں شیر جیسی ہو، اس کے کان شیر جیسے ہو، اس کے ہاتھ شیر جیسے ہو، اس کی ٹانگیں شیر جیسی ہو، یعنی مکمل شکل و صورت شیر جیسی ہو، دکھنے میں شیر جیسا لگتا ہو، لیکن میرے بھائیوں نقلی ہے، اصلی نہیں ہے۔ اب اگر لوگ اس کو دیکھیں گے تو اس میں ٹھوکریں مارتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کے ساتھ میں تماشا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کے ساتھ میں مذاق کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے بھائیوں ایک شیر وہ ہے جو جنگل میں رہتا ہے، جو حقیقی معنی میں راجا ہے، جو صحیح معنی میں راجا ہے، کسی میں مجال ہے جو اس سے مذاق کر سکے، کسی میں ہمت ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے، کسی میں ہمت ہے جو اس کے سامنے آ سکے۔ برادران ملت اسلامیہ شیر کی بات تو الگ رہی، اگر پہنوا دیکھ لیا جائے، کوئی چھوٹا موٹا جنگلی جانور کا پتہ چل جائے تو لوگ کھیتوں میں جانا چھوڑ جاتے ہیں دہشت کے مارے۔ اب یہاں سے آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں جب پہنوا کا یہ معاملہ ہے تو شیر کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو برادران ملت اسلامیہ کہنے کا مطلب یہ ہے ایک شیر وہ ہے جو جنگل میں رہتا ہے، جو حقیقی معنی میں راجا ہے، اور ایک شیر یہ ہے جسے بنانے والے نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے مزین کیا ہے، جس کو لوگ جس کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں، جس کے ساتھ میں تماشا کر رہے ہیں۔ محترم سامعین اسی طرح سے ایک انسان وہ ہے جس میں انسانیت ہے اور ایک بندہ وہ ہے جس میں انسانیت نہیں ہے۔ یاد رکھیں انسان ہے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو ساری دنیا کے لوگ تمہیں ٹھوکر مارتے نظر آئیں گے، تمہارے ساتھ میں تماشا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تمہارے ساتھ میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، تمہارا بے وقوف بناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں انسان کہہ لینا کافی نہیں ہے بلکہ انسانیت اپنانا بھی لازمی ہے۔
رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ تو برادران ملت اسلامیہ، انسان کہہ لینا کافی نہیں ہے میرے بھائیوں، انسانیت اپنانا بھی لازمی ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ حضرات خود اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے جناب کمزوروں کو دبایا جا رہا ہے، کس طریقے سے غریبوں کے ساتھ میں ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اگر بندہ کمزور ہوتا ہے تو اس کے سننے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ محترم سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے انسانیت اپنانا بھی لازمی ہے۔ انسان کہتے کس چیز کو ہے؟ انسان نام ہے جسم اور روح کے مجموعے کا۔ انسان نام ہے دو چیزوں سے مرکب ہونے کا، دو چیزوں کا آپس میں مل جانے کا۔ ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ اب یہ جسم کیا ہے، اب یہ روح کیا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ جو بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کرے وہ بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے۔ انسان کہتے جسم اور روح کے مجموعے کو مجھے آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں، اگر آپ کے جسم میں چوٹ لگ جائے تو آپ کا جسم درد کی شکایت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یقیناً میرے بھائیوں آپ کا جواب یہی ہوگا کہ مولوی صاحب اگر ہمارے جسم میں چوٹ لگ جائے تو ظاہر سی بات ہے درد کی شکایت کرنے لگے گا۔ اگر بخار چڑھتا ہے تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے، اگر سر میں درد ہوتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اگر پیٹ میں درد ہوتا ہے ہمیں تب بھی معلوم ہو جاتا ہے، ہمارے جسم کے اندر ہلکن مچتی ہے تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہمارے جسم کا کوئی اعضا بیمار ہے، تکلیف میں ہے تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے اور ہم اپنے جسم کے علاج کے لیے حکیموں کے پاس بھی جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس بھی جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت کی بات ہے، بندے کا جب جسم بیمار ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرانے کے لیے بڑے بڑے حکیموں کے پاس جاتا ہے۔ اگر خدا نے اس کو دولت سے نوازا ہے تو اپنے جسم کے علاج کے لیے دہلی تک چلا جاتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ خدا نے اس کو دولت سے نوازا ہے تو جسم کے علاج کے لیے پٹنہ تک چلا جاتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ اللہ رب العزت نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے، دولتوں سے نوازا ہے، اس کو خزانے عطا کیے ہیں تو اپنے جسم کے علاج کے لیے بیرونی ملک چلا جاتا ہے، باہر کی کنٹریوں میں جاتا ہے، مثلا امریکہ بھی چلا جاتا ہے، لندن بھی چلا جاتا ہے۔ بندے کا فوکس کیا ہے؟ بندے کے ذہن میں صرف یہ بات ہے، دماغ میں یہ بات چل رہی ہے چاہے میں امریکہ چلا جاؤں، چاہے میں لندن چلا جاؤں پر میرا جسم ٹھیک ہو جائے۔ یعنی اس کے ذہن میں یہ ہے بس میں ٹھیک ہو جاؤں، روپیہ کتنے ہی کیوں نہ ہو جائے، پیسہ کتنا ہی کیوں نہ ہو جائے، کتنے بینک بیلنس خرچ کیوں نہ ہو جائے، بس میں ٹھیک ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں اولاد بیمار ہوتی ہے، ماں باپ کے ذہن میں یہی بات چلتی ہے بیٹا بچ جائے، بچہ بچ جائے، اگرچہ پیسہ کتنا ہی کیوں نہ اٹھ جائے، جائیداد بک جائے، زمین بک جائے، بس میری اولاد بچ جائے۔ انسان کا ذہن کیا ہے؟ روپیہ اٹھا رہا ہے کس کے لیے؟ اپنے جسم کے لیے۔ جسم کی فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے جسم کے اندر یہ جو بیماری ہے میں جو اس بیماری میں ملوث ہوں، گرفتار ہوں، بس میں ٹھیک ہو جاؤں۔ میرا دیوانی ملت اسلام نے اب مجھے آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں، اگر آپ کے جسم سے روح نکل جائے تو کیا اس جسم کی کوئی قیمت ہوگی؟ آپ کہیں گے جناب اگر جسم سے روح نکل جائے تو جسم کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جسم بیکار ہو جاتا ہے، جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اصل محرک روح ہے، اصل متحرک روح ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اس روح کا معاملہ کیا ہے؟ یہ روح اس قدر لطیف ہے، یہ روح اس قدر نازک ہے، انسان کے جسم سے نکل بھی جاتی ہے، انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اس روح کی طاقت کا یہ عالم ہے، اس روح کی قوت کا یہ عالم ہے، اس روح کے پرواز کا یہ عالم ہے، انسان کے جسم کو ہلا دے رہی ہے، انسان کے جسم کو حرکت بھی دے رہی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر بندے کے جسم میں روح باقی ہوتی ہے انسان کی قیمت ہوتی ہے، انسان کی ویلیو ہوتی ہے، اور جب یہ روح نکل جاتی ہے انسان کے جسم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، انسان کے جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ میرے
میرے بھائیوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک چارپائی پر ایک جنازہ لیٹا ہوا ہے، وہ انسان وہ بندہ جو کل تک آپ لوگوں کے ساتھ میں کھاتا بھی تھا، آپ لوگوں کے ساتھ میں زندگی کے شب و روز گزارتا تھا، آپ کے ساتھ میں ہر میٹنگ میں بھی شامل ہوا کرتا تھا، آپ کے ساتھ میں ہر فنکشن میں رہا کرتا تھا، آپ اس سے مشورے لیا کرتے تھے، لیکن آج وہ انسان آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، لے جانے والے اس کو قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں دفنانے کے لیے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، اور کہنے والی نے تو یوں کہا تھا دنیا سے محبت کرنے والوں، دنیا سے لگاؤ رکھنے والوں، دنیا بنانے والے، خدا کو بھول جانے والوں، دولت کے نشے میں دولت دینے والے، خدا کی نافرمانی کرنے والوں، یاد رکھو دنیا میں دیکھ انسان 2 دن کی زندگی ہے، 2 دن کے بعد تیری دنیا سے رخصتی ہے، دنیا کی جستجو میں بھولا ہے تو خدا کو، لانے کے بعد تیری چھوٹی سی کوٹھری ہے، اور جنت میں گھر ملے گا اس بندے مومن کو محفوظ جس کے دل میں خالق کی بلکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، بندے کے جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی ہے، تو جب تک دنیا میں رہے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرتے رہے۔ میں آپ لوگوں کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، ہمارے جسم میں چوٹ لگتی ہے، جسم بیمار پڑ جاتا ہے تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے میرے بھائیوں، اسی طرح سے اپنی روح کا بھی علاج کراؤ۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب جسم بیمار ہوتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارا جسم بیمار ہے، یہ روح بیمار ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے، ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ ہماری روح بھی بیمار پڑ چکی ہے؟ میرے بھائیوں آؤ میں تم لوگوں کو بتاتا ہوا چلتا ہوں کیسے پتہ لگائیں کہ روح بیمار ہے یا روح ٹھیک ہے، روح کو شفا ملنی چاہیے یا روح کو بھی علاج کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں سنو، اگر تم نمازیں چھوڑ رہے ہو تو سمجھ لینا روح بیمار ہو چکی ہے، اگر ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہو تو سمجھ لینا روح بیمار ہو چکی ہے، اگر اپنوں سے بڑوں کے سامنے بے ادبی کے ساتھ میں پیش آ رہے ہو تو سمجھ لینا روح بیمار ہو چکی ہے، اذان کی آواز کا جواب نہیں دے رہے ہو تو سمجھ لینا روح بیمار ہو چکی ہے۔ یعنی میرے بھائیوں اگر ناجائز کاموں میں دل لگ رہا ہے تو سمجھ لینا روح بیمار ہو چکی ہے، روح کو علاج کی ضرورت ہے، اگر حرام کاموں میں دل لگ رہا ہے تو سمجھ لینا روح بیمار ہو چکی ہے، روح کو علاج کی ضرورت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب جسم کے علاج کے لیے ہم حکیموں کے پاس جاتے ہیں، ہم طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، ہم بڑے بڑے اسپتالوں میں جاتے ہیں، بڑی بڑی نرسوں کے پاس جاتے ہیں، روح کے علاج کے لیے کہاں پر جائیں، کس جگہ جائیں، روح کے علاج کہاں پر ہوگا؟ تو میرے بھائی سنو جسم کے علاج کے لیے بڑے سے بڑے حکیموں کے پاس جاؤ، بڑے سے بڑے طبیبوں کے پاس جاؤ، اور روح کے علاج کے لیے مسجدوں میں سر جھکانے کے لیے آؤ، اور یہ اللہ کے مزارات کی حاضری لگاؤ، جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہو وہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے آؤ۔ جب آپ مسجدوں میں جائیں گے تو آپ کی روح بھی آباد ہو جائے گی، آپ کی روح کو بھی شفا مل جائے گی، اور اگر آپ کا جسم بیمار ہے تو آپ کا جسم بھی ٹھیک سلامت ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں آپ کی روح بھی نکل جائے گی اور آپ کا جسم بھی نکل جائے گا۔